میرے رسول کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان۔ اور اہل ایمان ہے کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تزکیہ کا سماع کر رہے ہیں۔ گھر گھر روشنیاں، گھر گھر چراغاں، اور ایک پورا سماع جو ایک نور کسی کیفیت پیدا کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے کوئی آیا ہے، جو خبر دے رہا ہے کہ کوئی اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اور اہل ایمان ہیں یہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تزکیہ کا سماع کرتے ہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے لبوں پہ میرے حضور کا نام آئے اور اس کے دل کو راحت نہ ملے۔ ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے لبوں پہ میرے حضور کا نام آئے اور اس کے دل کو راحت نہ ملے۔ اور یہ تو شرف کی باتیں ہیں، اور یہ شرف کا تذکرہ ہے کہ حضور کا نام کسی کے لبوں پہ آ جائے۔ وگرنہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے محبوب کا ذکر کرو۔ میرے محبوب کا ذکر وہ کستوری ہے جو تم اسے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور اہل ایمان ہیں کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تزکیہ کا سماع کر رہے ہیں۔ مجنوں دریا کے کنارے ریت کے ذروں کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو کسی نے رک کے پوچھا میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنی محبوبہ کا نام لکھتا ہوں۔ کہا اس سے تجھے کیا ملتا ہے؟ کہا میرے دکھی دل کو قرار ملتا ہے۔ علماء نے یہ بات بیان کی اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب ایک دنیاوی عشق میں مبتلا شخص اپنی محبوبہ کا نام لے اس کے تو دل کو راحت ملے، جب امتی اپنے آقا کا نام لیتا ہے اس کے دل کو بھی قرار ملتا ہے، اس کے دل کو بھی چین ملتا ہے۔ اس لیے ہم پڑھا کرتے ہیں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ تو ہم حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تزکیہ کا سامنا کرتے ہیں۔ اچھا لوگوں نے کہا کہ تم عجیب دیوانے لوگ ہو، مانا کہ صدیاں قبل حضور ایک رات کے جرمٹ میں تشریف لے کر آئے تھے، مانا کہ اس رات برکتیں نازل ہوئیں، ماحول میں عطر پھیل گیا، ماحول میں نورانیت آ گئی، لیکن یہ کیا بات ہوئی جب وہ سال کے بعد رات پلٹ کے آتی ہے تم اس رات کو جشن کی طرح مناتے ہو؟ حضور ہر سال تو تشریف نہیں لاتے نا۔ تو اس کا جواب ہمارے حضرت بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ جس شب قرآن اترا وہ رات جب بھی پلٹ کی آتی ہے طلوع فجر تک رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن تو ایک مرتبہ اترا تھا لیکن رحمتیں ہر بار ہی اترتی ہیں۔ حضور ایک مرتبہ تشریف لائے تھے لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو ہم انہی رحمتوں والی گھڑیوں میں اپنی خالی چولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اس نور سے ہم یہ نور کی خیرات لینے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ ہم حضور کے ذکر سے ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ابتداء گفتگو تھی، لیکن جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کے الفاظ یہ ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے وہ چیز کھاؤ جو حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رزق حلال، دوسرا رزق حرام۔ رزق حلال وہ جسے حاصل کر لینے کے بعد انسان کے دل کو بھی اطمینان نصیب ہو اور اس کا رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔
یہ رزق حلال ہے. رزق حرام وہ جس سے تو اکاؤنٹ بھرے جائیں لیکن رب کے حکموں کو توڑا گیا ہو, اس کے رسول کے تعلیمات کی نافرمانی کی گئی ہو, تو وہ رزق حرام ہوتا ہے. ابھی محافل کے اختتام میں لوگوں میں لنگر تقسیم ہوتا ہے تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بانٹنے والا جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جھولی میں ڈال کے چلا جاتا ہے, اور اسی دوران ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھیلانتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور بانٹنے والے کے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھین کر چلا جاتا ہے اور باہر جا کر کھانے لگتا ہے. جو بیٹھا تھا اس نے بھی لنگر لیا اور جو چھین کے لے گیا اس نے بھی لنگر لیا, لیکن جو بیٹھا رہا اس کی تو جھولی میں ڈال دیا گیا, اور جو گردنیں پھیلان کر اخلاقی قدروں کو پامال کر کے چلا گیا لنگر اس نے بھی حاصل کیا. لیکن دونوں کے حصول میں فرق ہے, ایک ہی تو جھولی میں ڈالا گیا اور ایک نے اخلاقی قدروں کو پامال کیا. بالکل ایسے ہی ایک رزق وہ ہوتا ہے جس میں رب اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے, ایک وہ رزق ہوتا ہے جس میں فقط وہ اکاؤنٹ میں بیلنس ہوتا ہے, تعداد ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں. جو ایک شخص میرے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے, حضور جی مجھے کوئی عمل تو بتائیے جو وہ میں کروں اور میرا رب میری دعا کو قبول فرما لے. میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میرا مالک میری دعا کو قبول فرمائے. اور جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ اس شخص کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. اتنی معتبر شخصیت ہم نے اور آپ نے جتنا بھی سنا, صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا, حضور جی میرے والدین آپ پر قربان. صحابہ نے جب محبت کا رویہ اختیار کیا اور حضور کو کہا, حضور جی میرے والدین آپ پر نثار ہو جائیں. اور حضرت سعد وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں میرے حضور فرمایا, سعد میرے والدین تم پر قربان ہو جائیں. ان کی پھر کیا عظمت ہوگی, ان کی کیا شان ہوگی. اچھا یہ حاضر خدمت ہو کے پوچھتے ہیں, حضور جی عمل بتائیے کہ وہ میں عمل کروں اللہ مجھے مستجاب و دعویٰ بنا دے. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. میرے حضور چاہتے, صاحب قرآن تھے, الف سے لے کر والناس تک حضور کے پاس قرآن تھا. حضور چاہتے تو قرآن مجید کی ایک آیت بتلا سکتے تھے کہ اس آیت کا جا کر ورد کرو, اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لیا کرے گا. حضور چاہتے کوئی تعویذ بنا کر ان کو دے سکتے تھے, لیکن سنو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا. میرے حضور ارشاد فرمایا, اے سعد اپنے رزق کو پاک کر لو. جب تم اپنے رزق کو پاک کر لو گے, جو لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالو گے اس کی برکت سے اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لیا کرے گا. یعنی رزق حلال کے اندر اتنی پاور اور اتنی طاقت ہے کہ انسان جب حلال کا لقمہ کھا کر رب کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. حدیث مبارکہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ رزق حلال کی تلاش میں سارا دن مشقت کرتا ہے, فرائض کو بھی ادا کرتا ہے, تو وہ دن اس حالت میں گزارتا ہے گویا کا عرش کا رحمان اس بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس بندے کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور مجھے بتلاؤ آج کے اس دور میں اگر کسی شخص کو اطمینان والی نیند آ جائے تو یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے بیڈ پہ جانے کے لیے اور نیند لینے کے لیے اس کو نیند کی گولیاں نہیں کھانی پڑتی. وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے, حضور کی ذات پہ درود پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا نصیب ہوتا ہے جن کے پاس رزق حلال کی فراوانیاں ہوتی ہیں, لیکن جن کے پاس فقط اکاؤنٹ, بڑی گاڑی کا سائز, اونچا بنگلہ, کسی کا حق چھینا ہوتا ہے, کسی کے پیسوں کو جو ہے ظلماً دبایا گیا ہوتا ہے, اور پھر ایک بڑی کوٹھی تعمیر کی جاتی ہے اور اس کے اوپر لکھوایا جاتا ہے ھذا فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. میاں یہ رب کا فضل ہے کہ تمہیں جو ہے وہ چھوٹ دی تھی, وگرنہ اگر رب چاہتا تو تمہیں پکڑ بھی سکتا تھا.
لیکن ہم نے رزق حلال کے لیے کوششیں کرنی ہے. حضور کے صحابہ جس کا نام ایک شخص کا نام ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. حضور کے صحابہ کی تمنا ہوتی کہ ہر نماز حضور کی ابتدا میں ادا کریں. کیوں؟ حضور کے چہرے کی زیارت بھی ہوتی رہے, نماز بھی ادا ہوتی رہے. اصل تو نماز وہی ہوتی ہے نا جس میں محبوب کا چہرہ بھی سامنے ہو اور رب کی عبادت بھی بجا لائی جائے. اچھا, ان کی تمنا ہوتی کہ حضور کے پیچھے ہر نماز ادا کرے, لیکن خصوصاً وہ نمازیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ حضور کے پیچھے ادا کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کی مسجد کے اندر قبلہ قاری صاحب خوبصورت لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کریں, مجھے اور آپ کو اگر دور سے سفر کرنا پڑے ہم پھر بھی آ کر ان قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ قرآن کے سننے کا لطف آتا ہے, نماز پڑھنے کا لطف ملتا ہے, قرآن سننے کا لطف ملتا ہے. یار یہ ایک عام قاری کی کہانی ہے کہ جس کی تلاوت سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور قرآن سننے کا لطف ملتا ہے. مجھے بتلاؤ جب صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے پھر کیا وہ منظر ہوگا جب بددعا چہرے والی ذات خود فرماتی ہوگی بددعا واللیل اذا سجا, کیا وہ منظر ہوگا. اچھا, حضور کے صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے اور نماز فجر کے بعد حضور کے پاس بیٹھ جاتے, حضور کی میٹھی باتیں بھی سنتے, حضور کے چہرے کا دیدار بھی کرتے اور پھر حضور کی مجلس بھی اختیار کیا کرتے تھے. اچھا, ایک دن ایسا ہوا یہ صحابی اٹھے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اور گھر چلے گئے. حضور نے دیکھا خاموش رہے. اگلے دن پھر یہی عمل ہوا, حضور نے پھر یہ دیکھا حضور خاموش رہے. اگلے دن پھر یہی عمل ہوا. جب یہ عمل ہوا تو پھر میرے حضور نے ان سے پوچھا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے, پہلے تو تم ہمارے پاس بھی بیٹھتے تھے, ہماری باتیں بھی سنتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے, آج کل کیا جلدی ہے کہ تم نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہو. تو یہ عرض کرتے ہیں حضور جی بھلا کس کا جی چاہتا ہے آپ کی مجلس کو چھوڑ کے جائے. آج کے اس دور میں اگر کسی کے پیر صاحب آئے ہیں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ مصروفیات میری خود ہی ہینڈل کر لینا, میرے حضرت صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں. یار یہ ایک عام شخص کی بات ہے جس کا پیر جس کے حضرت اس کے پاس آئیں وہ اٹھنا گوارا نہیں کرتا. مجھے بتلاؤ جب نبیوں کے امام کی مجلس ہوگی ان کی مجلس کو کوئی چھوڑ کر جانا گوارا کرتا ہوگا, لیکن پھر بھی یہ اٹھ کے چلے گئے اور عرض کی حضور جی آپ کی مجلس کو چھوڑ کر کون بھلا جاتا ہے, لیکن حضور جی جو میں چھوڑ کے جاتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ حضور جی میرے ہمسائے کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے, اور حضور آپ یہ بھی جانتے ہیں صبح سویرے مدینے کو سلامی پیش کرنے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی آتے ہیں. حضور جب وہ کھجور کا درخت یوں جھولتا ہے نا تو پکی ہوئی کھجوریں میرے بیڑے میں آ کے گر جاتی ہیں. حضور میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرا بیٹا اٹھا کر اس کھجوروں کو اپنے منہ میں نہ ڈال لے. میں جلدی جاتا ہوں, کھجوروں کو اٹھاتا ہوں اور اس کے بیڑے میں پھینک دیتا ہوں. حضور جی میں تو اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں. حضور کے صحابہ کا عمل دیکھیے, فقط حضور کا دیدار نہیں کرتے تھے, حضور کی کہی ہوئی باتوں پر بھی عمل کیا کرتے تھے, حضور کی تعلیمات پر بھی عمل کیا کرتے تھے. فقط کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کی باتیں نہیں سنتے تھے, حضور پر عمل بھی کیا کرتے تھے. لیکن آج جس دور میں اور آپ گزر کے جا رہے ہیں, ہم ایک ماہ کسی ایک سکالر کو سنتے ہیں, اگلے ماہ کسی اور سکالر کو سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے بات سننے کا بڑا لطف آتا ہے, بڑی چس آتی ہے. میاں کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کا فرامین نہ سنا کرو, تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے حضور کے فرامین سنا کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے لوگوں نے سننا شروع کیا اور ان کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو گیا. یہ صرف انفارمیشن ہے جو لوگوں کی روحوں کے اندر جذب نہیں ہوتی, فقط ایسے ہی ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر پانی کا قطرہ گرتا ہے, وہ جذب نہیں ہوتا بلکہ پھسل کے نیچے چلا جاتا ہے. خدارا خدارا
کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کے فرامین نہ سنا کرو، حضور کے فرامین پر عمل ہونے کی نیت سے حضور کی باتوں کو سنا کرو۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے حضور جی میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ رک کے میں بات کہنا چاہوں گا، آپ کو وہ کہانی یاد ہوگی جب ہمارے ملک کے اندر ایک آئل ٹینکر الٹ گیا تھا، لوگ تیل اٹھانے کے لیے، تیل کے حصول کے لیے بالٹیاں لے کر بھاگ گئے تھے، بوتلیں لے کے بھاگے تھے، پھر اس تیل کو آگ لگ گئی، اپنی زندگی کی بازی بہار گئے تھے، وہ شہید ہوئے، کیا ہوا اس پہ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اگر ان کو پتا ہوتا یہ گری پڑی شے ہماری ملکیت نہیں ہے تو یقیناً ان کی زندگیاں بچ سکتی تھی نا، ان کی جانیں بچ سکتی تھی، لیکن ہمیں کبھی شعور ملا ہی نہیں ہے۔ میرا بھی تعلق دیہات سے ہے اور ہمارے سڑک کے اوپر سے گنوں کی ٹرالی گزر کے جائے، بچے جو ہے وہ کھینچ کے لاتے ہیں اور گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا تم نے میاں، ابھی سے تم نے انہیں ڈانٹنا تھا، آج یہ 5 گنے اٹھا کے لائے ہیں، کل یہ بڑے ہو کر بڑا ڈاکہ بھی ماریں گے۔ پھر تم کہو گے ہم نے تو ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، نہ جانے کیا ہو گیا، یہ اس طرف چلے گئے۔ ہمیں شروع سے ہی، بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کا لحاظ رکھنا ہے۔ آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہے جب ایک نوجوان شخص نہر کنارے پانی کی سطح کے اوپر ایک سیب کو تیرتا ہوا آتے دیکھا، بھوک لگی تھی، سیب اٹھایا، کھا لیا، پھر ذہن میں آیا کہاں سے آیا تھا، کس کی ملکیت میں تھا، مجھے تو نہیں پتا نا۔ واپس پلٹے، جس طرف سے پانی آ رہا تھا، چلتے گئے، ایک سیبوں کا باغ آیا، سمجھ گئے یہیں سے یہ سیب جو ہے وہ گر کے گیا ہوگا۔ مالی کے پاس پہنچے، کہا حضرت آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لیا ہے، حضرت معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مالک بھی حیران رہ گیا، کیسا نوجوان ہے، لوگ اتنا کچھ کھا جاتے ہیں واپس پلٹ کے نہیں آتے، اس نے ایک سیب کھایا واپس پلٹ آیا، کہا یہ کوئی عام نوجوان نہیں لگتا ہے۔ حضرت کہنے لگا نہیں بیٹا، ایسی تو معافی نہیں ملا کرتی نا، اس کے لیے تمہیں مشقت کرنی پڑے گی۔ کہا حضرت وہ کیا؟ کہا تمہیں میرے اس بات کی گوڈی کرنی ہوگی، وقت طے ہوا، مدت طے ہوئی۔ کہا حضرت جب وہ مقررہ مدت جو آپ نے بتلائی ہے وہ پوری ہو جائے گی میری معافی ہو جائے گی؟ کہا ہاں بیٹا معافی ہو جائے گی۔ اب یہ نوجوان شخص باغ کی گوڈی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا باغ کے اندر مالک کے مہمان آ گئے، مالک نے کہا بیٹا جاؤ جا کر سیب تو لے کر آؤ۔ یہ نوجوان جاتا ہے اور سیب توڑ کر لاتا ہے، جب سامنے رکھتا ہے تو مالک قریب کر کے پوچھتا ہے بیٹا اتنا عرصہ تجھے اس باغ کے اندر رہتے ہوئے ہو گیا، تجھے ابھی کچے اور پکے سیبوں کا فرق نظر نہیں آیا؟ کچا سیب کون سا آتا ہے، پکا کون سا آتا ہے، تمہیں فرق ہی نہیں نظر آیا؟ اس نے کہا حضرت ایک سیب کھایا تھا اس کی یہ سزا مل رہی ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے سیب کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا، ایک سیب کی خطا مجھے یہ بھگتنی پڑی ہے، حضرت اس کے بعد تو میں نے سیبوں کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ کہا اچھا وقت جو مدت بتائی گئی تھی وہ مکمل ہوئی۔ یہ آیا کہنے لگا حضرت جو بات بتائی مدت طے ہوئی تھی پوری ہو گئی، اب میری معافی ہو جائے۔ کہا نہیں بیٹا ایک اور شرط ہے، ایک ایسی عورت ہے، ایک ایسی لڑکی ہے جو پاؤں سے چل نہیں سکتی، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتی، اس کے ساتھ میں شادی کرنا ہوگی۔ کہا حضرت معافی ہو جائے گی؟ کہا ہاں معافی ہو جائے گی۔ حضرت وہ نوجوان شخص اس عقیدے کا حامی نہیں تھا کہ کچھ نہیں ہوتا دیکھا جائے گا، رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میاں رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھو وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو کہے بیٹا مجھے ایک گلاس پانی کا دے دو، اور بیٹا کہے ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن گلاس کا پانی نہیں دوں گا۔ مجھے بتلائیں باپ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ یا دن میں 5 مرتبہ رب کے گھر سے آواز آتی ہے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تم کہتے میرے کاروبار ہیں، میرے معاملات زندگی ہیں، رب کے حکموں کو تو یوں اگنور کر رہے ہو اور ساتھ کہتے ہو کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
وہ پتہ اس کی رحمت کا کوئی نکاح نہیں ہے. لیکن صاحب ایک مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتا ہے جو دین تمہیں اپنے گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا وہ دین تمہیں جنت تک کیسے پہنچا سکتا ہے. ہمیں یہ غور کرنا ہوگا. نوجوان نے کہا حضرت غلطی کی معافی تو ہو جائے گی؟ کہا ہاں معافی ہو جائے گی. نکاح ہو گیا. جب یہ نوجوان شخص کمرے میں گیا دیکھا ہے خوبصورت عورت، پاؤں سلامت، ہاتھ بھی سلامت اور سارے اعضاء اس کے صحیح اور تندرست ہیں. نوجوان واپس پلٹ آیا. کہا ایک غلطی سے سیب کھایا تھا اس کی سزا بھگت رہا ہوں. اگر غلطی سے غلط کمرے میں داخل ہو گیا نہ جانے کیا بنے گا. فوراً بھاگتا وہ باہر آیا. حضرت جو صفات جو باتیں آپ نے کہی تھی وہ اس لڑکی میں تو نہیں پائی جا رہی. کہا بیٹا وہی ہے، وہ وہی ہے. تو کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا وہ تو بول نہیں سکتی، ہاتھ اس کے سلامت نہیں، پاؤں سے چل نہیں سکتی، لیکن حضرت سارے اعضاء سلامت ہے. کہا بیٹا جو میں نے بات کہی تھی وہ پاؤں سے اس لیے جو میں نے کہا تھا وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی وہ اس لیے کہا تھا ان پاؤں سے چل کر وہ کبھی گناہ کی طرف گئی ہی نہیں. آنکھوں سے جو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اس لیے کہا تھا ان آنکھوں سے اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں تھا، ان ہاتھوں سے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. بیٹا وہ وہی ہے. جب ایک ایسا نوجوان جس نے ایک سیب کھایا اتنا سفر کیا، دوسری طرف وہ لڑکی جس کی صفات یہ ہیں اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا. جب ان کے درمیان ازدواجی سلسلہ قائم ہوتا ہے پھر رب تعالیٰ اس امت کو غوث اعظم ہی عطا کیا کرتے ہیں جن کو میں اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو صاحب میری بھی آرزو یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں. میں بھی یہ آرزو رکھتا ہوں کہ ہمارے بچے نیک ہوں. آپ کے دل کے نہا خانوں میں بھی یہ آرزو مچلتی ہیں. لیکن صاحب ایسے بچوں کے حصول فقط خواہشات تک نہیں محدود. ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھنا ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا اپنے بچوں کو دیا ہے. ایک افغانستان کا گورنر گزرا ہے تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا. امیر عبد الرحمان اس شخص کا نام ہے. اس کا ایک بیٹا، اس نے اپنے بیٹے کو جنگ پہ بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے بادشاہ تیرا بیٹا جنگ سے ڈر کے بھاگ گیا، اور اس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. اس نے جب یہ بات سنی بڑا پریشان ہوا. پریشانی کے عالم میں اپنے گھر والی کے پاس آتا ہے اور آ کر خبر سناتا ہے کہ ہمارا بیٹا بزدلی کا مظاہرہ کر گیا اور وہ جنگ سے ڈر کے بھاگ گیا. بیوی نے بات سنی تو کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا بیٹا کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا خبر دینے والے نے مجھے خبر بتلائی ہے کہ وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا، تم یقین نہیں کر رہی. اس نے کہا نہیں گورنر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے کہا یہ عورت ذات ہے، شاید جذبات میں آ کے یہ بات کہہ رہی ہے. یہ چلا گیا. 2 دن گزرے نہ تھے کہ پھر سے خبر آتی ہے، اور وہ خبر کیا تھی کہ گورنر جو پہلی خبر آئی تھی وہ جھوٹی نکلی. سچی خبر یہ ہے اللہ نے تمہارے بیٹے کو فتح عطا کر دی ہے. بڑا خوش ہوا. واقعی کہا ہاں سچی خبر یہ ہے. وہ واپس پلٹ رہا ہے. کہا اچھا. پھر خوشی خوشی اپنی گھر والی کے پاس آیا اور کہنے لگا جو پہلی خبر آئی تھی نا وہ جھوٹی نکلی، سچی خبر یہ ہے اللہ نے ہمارے بیٹے کو فتح عطا کر دی. تو بڑا خوش ہوا اور جانے لگا. پھر اس کے قدم رک گئے اور گھر والی سے پوچھتا جب میں نے تمہیں پہلے آگے خبر بتلائی تھی کہ بیٹا ڈر گیا تھا جنگ سے بھاگ گیا، تم نے یقین کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا بادشاہ یہ کہانی اور ہے. کہا سناؤ تو صحیح کیا کہانی. کہا بادشاہ میں نے اپنے بیٹے کو رزق حلال کے ذریعے پالا ہے. جب وہ میرے پیٹ میں تھا میں نے ایک ایک لقمے کی حفاظت کی ہوئی تھی. بادشاہ جن بچوں کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے وہ ڈرا تو نہیں کرتے، وہ محمد عربی کے شعر ہوا کرتے ہیں، وہ ڈرا تو نہیں کرتے نا. اور بادشاہ اور گورنر پھر سنو، گورنر پھر سنو، میں نے جب تک اپنے اس بچے کو دودھ پلایا میں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ ہی نہیں پلایا. اور جن کی تربیت ایسے کی جاتی ہے وہ ڈرا نہیں کرتے، وہ محمد عربی کے شعر ہوا کرتے ہیں. اگر میں یہ آرزو رکھتا ہوں میرے بچے بہادر بھی ہوں، میرے بچے دین کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں، تو ہمیں ایک ایک لقمے کی حفاظت کرنی ہوگی. ہمیں اپنے رزق کو پاک کرنا ہوگا. محفل میلاد پر آنے والوں رزق حلال کمانا اور حرام کے لقمے کو چھوڑ دینا، اس طرح بھی میلاد منایا جا سکتا ہے. کتنا اچھا ہو
ہماری اس محفل سے کوئی شخص اٹھ کے جائے اور صبح دکان پہ پہنچے اور کوئی شخص کہے یار یہ موبائل خراب ہے اس کو ڈنڈی لگا کر بیچ دو، وہ کہے نہیں نہیں حضرت میں اس کے حلال ہی کماؤں گا، میں یہ 2 نمبر مال نہیں بیچوں گا، وہ کہے کیا ہوا تجھے، پہلے تو تجھے ہر قسم کا موبائل دیتا تھا، تو بیچ دیتا تھا، آج تجھے کیا ہوا؟ یہ کہے میں رات ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے کہا جس کے حلال کما کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ دعا قبول فرما لے۔ اس طرح بھی میلاد منایا جا سکتا ہے صاحب، اس طرح بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، اس انداز میں بھی سوچو، اس انداز میں بھی میلاد منانے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات یہ، اس طرح بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، ہم کسی کی سالگرہ پہ جائیں تو وہ تحفہ لے کے جاتے ہیں جس سے جس کی سالگرہ ہے وہ خوش ہو جائے، ایسا ہی ہے نا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بوڑھے کی سالگرہ پہ گئے تو کھلونے لے گئے، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ بچوں کی سالگرہ پہ گئے تو بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے لے کے گئے۔ چیز وہ لے کے جاتے ہیں جس کی سالگرہ ہے وہ خوش ہو جائے۔ تم نے حضور کی خوشی میں جھنڈیاں لگائیں، گھروں کو سجایا، لائٹنگ کی، میرے حضور سے پوچھو حضور کیسے خوش ہوتے ہیں؟ میرے حضور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار کوئی شخص ہماری مجلس سے اٹھ کے جائے، محفل سے اٹھ کے جائے اور صبح فجر کے وقت نمازیوں کے کھچا کھچ تعداد ہو اور صفیں بھری ہوئی ہوں، قاری صاحب کہیں تمہیں کیا ہوا؟ پہلے تو تم فجر میں آتے نہیں تھے، کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا؟ نوجوان کہے حضرت رات ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طرح بھی میلاد منایا جاتا ہے، اس طرح بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ لائٹنگ کی، گلیوں کو صاف کیا اور جھنڈیاں بھی لگائیں، روشنیاں بھی کی، اپنے دل کو بھی روشن کر لیجیے۔ گلیوں کو صاف کیا، ایک جھاڑو لے کر اپنے دل کی غلاظت کو بھی صاف کر لینا۔ گلیوں کو صاف کیا، حضور آئے، لوگوں نے آنا ہے، انہوں نے بیٹھنا ہے۔ صاحب یہ دل رب کی بارگاہ میں، یہ ایک نگری ہے، اس نگری کے اندر جو ہے رب کے ڈیرے بستے ہیں، اس طرح بھی میلاد منایا جاتا ہے۔ میرا مالک میرے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شکر قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔